اور یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ناظرہ جو اوپر سے دیکھ کر یہ ہم نے شروع کیا ہے کہ بنیادی بڑی بڑی غلطیاں ہمارا اوپر سے قرآن دیکھنا جو موٹی چیزیں ہیں ان کو درست کرنا ہے، اس کے بعد پھر ترجمے پر آئیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر پر آئیں گے، اس کے بعد پھر احادیث پر آئیں گے، وہ پھر ایک لمبی بات ہے۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ عام بندے کو اتنا ہو جب وہ قرآن پڑھے تو وہ اتنا تو پڑھے کہ بڑی بڑی جو غلطیاں لہن جلی کی، حروف کی اور جو ہے نا اعراب کی، حرکات کی، وہ ہم نے درست کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسائل میں سے فرائض جو عبادات ہیں ان کو سیکھنا اور پھر ان کو ادا کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ نماز آتی ہے، وہ انشاءاللہ بات کریں گے ہم کون کون سی چیزیں سیکھ چکے ہیں، اور ایک ایک مثال آج کا دے دیں گے کیونکہ وقت کی قلت ہے، کمی ہے، تو آپ کو صرف سمجھانے کے لیے رکھ دوں گا۔ اور تیسرا، ان تمام چیزوں سے سب سے جو بڑی علم ہے، کہتے ہیں سب سے بڑا علم قرآن و احادیث کا ہے، اور قرآن میں سے سب سے جو بڑا علم ہے وہ اللہ کا تعارف ہے۔ آج ہم کہیں نا، ہم ایک لائن میں کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے، آج ہمارا اس رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے نا، نہ میری زندگی میں مجھے پریشانی کو تنگ کرے گی، کوئی نعمت آ جائے تب بھی شکر کروں گا، چلی جائے گی تب بھی اس کی رضا کو مان لوں گا، میرے جو جذبات، میری ڈپریشن، میری انگزائٹی، میری پریشانیاں، ہر چیز میری ختم ہو جائے گی۔ ایک ہی حل ہے، اس رب کو جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس الہ کا تعارف ہمیں نہیں ہے کہ وہ کتنی شانوں والا ہے، کتنا بلند ہے، کس طرح میرا خیال کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ایک آیت سے آج کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب نے کافی دنوں سے شروع کیا ہوا ہے کہ اللہ کا تعارف آج جو ہمیں سیکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جتنا ہمارا رب کے تعارف ہوگا ہمیں پتہ چلے گا یار وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ الوہاب ہے، وہ رزاق ہے، والغفور ہے، لمبی لسٹ ہے 99 نام، اور اس کے علاوہ بھی جتنے اللہ کے نام ہیں، ایک ایک نام سے اس کا تعارف لیں گے، اور جتنا پھر یقین ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے گا۔ آج ہمیں یقین کی کمی ہے، ہم کہتے ہیں ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، وہ ایک ہے، سارا کچھ وہی کرتا ہے، سرسری باتیں سارے، کوئی بندہ زبان سے نہیں کہتا نہیں جی نہیں وہ اللہ نہیں کرتا، سارے کہتے ہیں وہ خالق اور مالک کرتا ہے، لیکن زبان سے کہتے ہیں یہاں یقین کی کمی ہے۔ اس یقین کو اللہ کے تعارف سے پیدا کرنا ہے۔ جس دن اس دل میں اس یقین اور اس کی رحمت سے توکل پیدا ہو گیا، پھر مجھے یہ دنیا بڑی حقیر لگے گی، پھر میں مسافر کی طرح زندگی گزاروں گا اور لوگوں کے لیے نفع بخش بننے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ کلاس شروع کرتے ہیں، میں پچھلی صرف دہرا کے بات کو انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی آپ کو بتایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کلاس کا مقصد کیا ہے، اور باقی انشاءاللہ آپ کو دعوت ہے یہاں پر آئیں، اپنے قرآن حضرات کے بعد مساجد میں ان کو کہیں اس طرح کی کلاسیں شروع کریں، جہاں جہاں میری ضرورت ہوگی، فی سبیل اللہ، نہ کوئی اس میں پرچار ہے، نہ کوئی میں شخصیت پرستی چاہتا ہوں، نہ میں کوئی شہرت چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بلائے، یہ بات آپ تک پہنچانی ہے کہ تاکہ آپ تک پہنچ جائے تو سب سے پہلے میں فقیر ہوں، میں طالب ہوں کہ آپ کو پہنچ جائے تو میں صدقہ جاریہ بن جائے، اور میری اس دنیا میں بھی اور آخر میں میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ قرآن کے ساتھ ہم نے جتنے حروف ابھی کیے ہیں، یہ الف با تا ثا جیم ح ح دال ذا را زا، ابھی آج نیا لفظ زا ہے، اس کو پڑھیں گے، لیکن جو ہم نے دائرے لگائے ہیں نا 29 حروف ہیں، 28 یا 29 حروف ہیں عربی کے، جنہیں ہم سیکھ لیں، ان میں سے 15 حروف ہمیں صرف سیکھنے کی ضرورت ہے، 14 با تا کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سادے سے الفاظ ہیں، اتنا آپ ادا کر لیں گے غلطی نہیں کریں گے۔ 14 حروف بالکل کلیئر ہیں، 15 حروف پر زور لگانا ہے، اور 3 حرکات ہیں زبر زیر پیش، اور زیر کی ہماری غلطی ہے اس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس درجے پر آ جائیں گے کہ بڑی بڑی جو غلطیاں قرآن پڑھتے ہوئے کریں وہ ہماری درست ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کو قاری نہیں بنانا، میں نے آپ کو بڑے بڑے قواعد نہیں سکھانے۔ 15 حروف میں ایک حرف بھی روز سیکھا جائے، اپنی سطح پر اپنے قاری سے سیکھنے جیسے 15 دن لگیں گے، وہ اعراب کی غلطی سیکھنے میں آپ کو 2-3 دن لگیں، میرے خیال میں 15-20 دن میں آپ اس درجے پر آ جائیں گے کہ قرآن کی بڑی بڑی غلطیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اتنا درست کر لیں، پھر اللہ توفیق دے گا، اللہ ہمت دے تو مزید اس کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ذاتی سطح ہے، لیکن اس درجے پر تو آ جائیں، وہی 33 نمبر والا بات کہ اتنے پہ تو آ جائیں کہ وہ کہے چلو یار کوئی بات نہیں، باقی کچھ نمبر اپنے سے لگا کر تمہیں پار کر دیتے۔ یہ ہم نے کیا تھا، اور اس میں نے دائرے لگائے ہیں، یہ الف با تا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس حرف کا ایک میں صرف بنیادی بتا دوں، اس میں ہم غلطی کرتے ہیں، یہ ہے الف۔ بھائی جو کافی ادھر پرانے بیٹھے ہیں، کوئی بھائی بتا دے، اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا، غلط ہو جائے گا تو درست ہو جائے گا، لیکن سوال جواب یہ سنت نبوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کو تعلیم کرنا چاہتے تھے وہ سوال کرتے تھے، تم بتاؤ بھائی یہ بات کیسی ہے، تو وہ یہ اپنی طرف سے کچھ سوال کا جواب دیتے تھے، یہ کہتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ یہ سوال جواب کرنا ہے، اس سے ذہن میں بات پختہ ہوتی ہے، یہ سنت نبوی ہے۔ اس وجہ سے میں سوال کر رہا ہوں، کسی کو امتحان میں ڈالنا، کوئی شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہ جو بھائی بتا دے کہ یہ اکیلا الف ہے تو حمزہ یہ کیسے بنے گا، کوئی بھائی بتا دے قرآنوں میں سے کوئی؟ نہیں، یہ تو الف ہو گیا نا،
اب زبر زیر پیش پیش آنے تھے. ہاں جی، یہ ملک صاحب نے الحمدللہ اللہ نے جزا دینے بتایا. یہ دیکھیں یہ اس پر ابھی کچھ نہیں ہے. 29 حروف کا 3 میں نے حرکات کو زبر زیر پیش ہوتی ہیں. چوتھا ساکن ہوتا ہے، حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش. جب اس الف پر زبر آ جائے گا، زیر آ جائے گا، یہ پیش آ جائے گا، لکھنے میں ایسے ہوگا لیکن کیا ہوگا؟ حمزہ پڑھا جائے گا. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. لیکن اگر زبر زیر پیش نہیں ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ الف. یہ ہے الف اور حمزہ کا فرق. ہم الف پر جب بھی زبر زیر پیش آئے گا تو پڑھنے میں حمزہ زبر آ ہو جائے گا، اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ الف ہے. یہ سمپل سا فارمولہ ہے. اب بات کوئی ضرورت نہیں ہے، سادے ہی ہیں. آگے ہم نے یہ پڑھا سا. سا کی کوئی مثال کوئی بھائی یہ جو پرانے بیٹھے ہیں کوئی بتا دے سا ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی بھائی؟ ہاں اس کی میں مثال دیتا ہوں 2-3 قرآنی الفاظ سے تاکہ میں سمجھ. ایک لفظ عام معروف ہے بہت قرآن میں بار بار رہا ہے، وہ ہے سما. ہم پڑھتے ہیں سما، سما مطلب پس، ٹھیک ہے، سما. لیکن یہ کیا؟ سما، سما. ہم پڑھتے ہیں سما. ہم عام طور پر سارے ہی پڑھ رہے ہیں سما. یہ سما، سما. یہ صرف میں آپ کو پچھلا دہرا دوں کیونکہ وقت نہیں ہے کہ آپ کو اس پر مزید دے جائے، لیکن آپ کو صرف بتانے کہ ہماری غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور لفظ ہے یہ وہ ہم پڑھتے ہیں اسمن. گنا ہم پڑھتے ہیں اسم، یہ اسمن، اسمن، اسمن. یہ غلطی ہے. آگے جیم کی غلطی یہ ہے کی سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ ہی ہم غلط پڑھ رہے ہیں. کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کا یہ ہے الحمدللہ، الحمدللہ. آواز نہیں آنی، ہوا نہیں ہے. الحمدللہ. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. وہ ہم پڑھتے ہیں وہ 2 نقطوں والی ہا. اس سے لفظ ہی میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں گا، ہمارے رونٹے کھڑے ہم کتنا غلط پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھنے الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ ہا کی ہم نے خا. ہم پڑھتے ہیں خا. جیسے خالدون قرآن میں آیا خالدین خالدون. یہ خالدون خالدین. ہم پڑھتے ہیں خالدون خالدین. خالد نام ہے محمد خالد. نام کیا بھائی؟ محمد خالد. محمد خالد کہہ رہے ہیں، محمد خالد. خالد خا. یہ غلطی ہے ہماری. آگے یہ دال کی کوئی غلطی ہے دال. ہم نے اس کو کیا کرتا ہے، اس کی مثالیں کی تھی ہم نے، یہاں ابھی میں نے مثالیں نہیں لکھی. یہ قرآن میں عام معروف ہے. ہم پڑھتے ہیں اذا. اذا پڑھتے ہیں جی. یہ اذا ہم پڑھتے ہیں. یہ کیا؟ اذا، اذا. اس کے بعد کیا؟ ذالکا. پہلا سورہ بقرہ ہے الف لام میم ذالکا. ہم پڑھتے ہیں ذالکا. ذالک الکتاب. یہ ذالک الکتاب. ٹھیک ہے. یہ معروف. اگلا ہم نے یہ را کی تھی. را کا کوئی بھائی بتا دے، بڑا آسان تھا. ہم پڑھتے ہیں را. مثلا سورہ اس کی پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں، پہلی آیت میں ہے الحمدللہ. ہم پڑھتے ہیں رب العالمین پڑھتے ہیں. یہ رب العالمین، رب را کتنا ہے؟ رب العالمین، رب العالمین. را کی غلطی. دوسری آدمی آ جائیں، کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. یہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی میں آپ کو کاریوں والی یہ لفظ کہاں سے نکالنا ہے، یہ کیسے اس کا کوئی تجویدی قاعدہ کیا ہے، اس کو کیسے کرنا، میں کوئی چیز آپ کے سامنے رکھا. اتنا بتا رہا ہوں جب بنیادی آپ نے اس کی غلطی ڈھونڈی. یہ کیا ہے؟ جب یہ زبر کے ساتھ آئے گا اور پیش کے ساتھ آئے گا تو اس کو پور پڑھنا ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ. نصر اللہ. ہم پڑھتے ہیں نصر اللہ. اذا جاء یہ عام چھوٹی سی سورج جو بھائی الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے. اذا جاء نصر اللہ. ہم پڑھتے ہیں نصر اللہ. را کو پیش کو موٹا پڑھنا ہے اور را کو الرحمن الرحیم. یہ زیر کا جب ساتھ آئے گا تو نرمی پڑھنا ہے. رازر ری. یہ نرم پڑھنا ہے زبر اور پیش کے ساتھ. یہ جلدی جلدی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا بنیادی فہم پتہ چل جائے کہ یہاں پر سکھلایا کیا جا رہا ہے. باقی یہ اتنی سپیڈ میں شاید عام نئے بندے کو سمجھ ہی نہ ہے کہ کیا آ رہے ہیں. اگلا نیا حرف ہم نے پڑھنا یہ ہے ہم پڑھتے ہیں یہ ہے زا. زا زا زبر زا، زا زر زی، زا پہ زو، زا زی زو. اب یہ آسان سا لفظ ہے قرآن میں جزا. ہم پڑھتے ہیں جزا. ہم پڑھتے ہیں جزا بدلہ. بہت معروف، بہت زیادہ ہم پڑھتے ہیں جزا یا جزا. جزا ز کی آواز آئے گی. اچھا یہ بھی معروف لفظ ہے. میزان. ہم پڑھتے ہیں میزان. میزان میزان میزان. آگے جز. جز کا مطلب ٹکڑا. یہ تینوں بار بار قرآن میں آئے.
اب ایک صرف آپ کو دیکھ دیں، اب یہ ذال کا اور زا کا یہ بڑی مکس ہوتا ہے. یہ صورت ایسی ہے جس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. یہ ذال کا اور زا کا یہ کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زا کی آواز آنی ہے. ہم پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ پتہ نہیں چلتا زال ہے کہ زا ہے، نہ زال نکل رہی ہے نہ زا نکل رہی ہے، دونوں ہی نہیں نکل رہے. یہ اتنی بڑی غلطیاں یہ حروف کی، اور اس کو کہتے ہیں لہن جلی. میرا فتویٰ نہیں ہے، نہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے. انہوں نے استدلال کیا ہے کہ وہ لوگ جن پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے ذکر کے طور پر، وہ اس پر بہرے اور اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. اندھے اور بہرا یہ ہے کہ نہ پتہ ہے کیا پڑھا جا رہا ہے اور نہ سمجھا جا رہا ہے. دونوں ہی غلطیاں ہماری. پہلی غلطی ہم نے یہ درست کرنی ہے، اس کے بعد اس کا ہم ترجمہ کریں گے.